شہادت ایک عظیم نعمت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کی تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1,24,000 صحابہ کرام ہر ایک کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ بار بار فرمایا کرتے تھے، اللہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ صحابہ کرام اس شہادت کی خاطر، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا سفر 805 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل سفر تھا، جون جولائی کے مہینے تھے، ریگستان کے علاقے تھے، پانی دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، چرند پرند کی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھی، انسان دور دور تک نظر نہیں آتے تھے، اور صحابہ کرام کو کھانے کے لیے اس سفر میں کیا میسر آتا تھا؟ روایات میں لکھا ہے کہ 3 صحابہ کرام کو ایک کھجور 24 گھنٹے میں ملا کرتی تھی۔ ایک صحابی اپنے منہ میں رکھ کر کچھ چباتے، پھر دوسرے کو دیتے، وہ کچھ چبا لیتے، پھر تیسرے کو دیتے، وہ کچھ چبا لیتے، کھجور ختم ہو گئی، اب 24 گھنٹے کے بعد ایک اور کھجور ملے گی۔ تو ایسا سفر کیوں کر رہے تھے؟ وہ 30,000 کا لشکر، کوئی پیدل ہے، کوئی سوار ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا ہے تو کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، کسی کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا تو کسی کے پاؤں میں سلا ہوا جوتا موجود۔ کیوں سفر کر رہے تھے؟ صرف شہادت کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ان کو مل رہا تھا، مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، اس کے باوجود یہ ایسی نعمت تھی کہ مسجد نبوی کی نمازوں کا ثواب اس کے مقابلہ میں ہیچ معلوم ہوتا تھا۔ وہ صحابہ کرام بدر میں گئے، روزے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، 14 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے۔ کیوں؟ اس شہادت والی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں غزوے کو جا رہے ہیں۔ کیوں؟ شاید یہ عظیم نعمت مجھ نبی کو بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوے اور معرکے میں آگے آگے رہتے تھے، اور جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر تیروں کے نشان نہ ہوں۔ جب بستر پر وفات ہونے لگی تو فرمانے لگے، اے شہادت، اے موت، تجھے خالد بن ولید نے معرکوں میں ڈھونڈا، غزوات میں ڈھونڈا، میدانوں میں ڈھونڈا، دشمنوں کے سامنے ہو کر ڈھونڈا، اے ظالم تو وہاں نہ آئی، بستر پر آ رہی ہے۔ تو وہ صحابہ کرام اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں نہیں گئے، وہ افغانستان تک آئے، ہمارے پنجاب تک آئے، سندھ تک آئے، پشاور تک آئے۔ کیوں؟ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، شاید ہمارے کھاتے میں یہ عظیم نعمت آ جائے۔